بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم ڈرامہ تعلیم بالغاں پڑھ رہے ہیں جس میں ہماری قومی تعلیم کی پستی اور زبوں حالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تعلیم بالغاں ایک طنزیہ اور مزاحیہ ڈرامہ ہے جس میں فاضل ڈرامہ نگار نے قومی تعلیم اور معیار تعلیم کو موضوع بناتے ہوئے قومی اتحاد اور یکجہتی کی زبوں حالی کی طرف ہم سب کو متوجہ کیا ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کس قدر زبوں حالی کا اور پستی کا شکار ہے اور اس میں کتنی خامیاں ہیں۔ قومی شرح خواندگی اتنی پست ہے کہ اس کو بڑھانے کے لیے، تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حکومت نے تعلیم بالغاں کا پروگرام شروع کر رکھا ہے، یعنی کہ تعلیم کی شرح بہت زیادہ کم ہے، اس وجہ سے تعلیم بالغاں کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے۔ معیار تعلیم کی پستی کا یہ عالم ہے کہ مدرسہ تعلیم بالغاں کے صدر مدرس مولوی محبت علی کی غلطیوں کی نشاندہی ان کے شاگرد کرتے ہیں۔ یہ تعلیم کا معیار ہے کہ استاد کی غلطیاں بھی ان کے شاگرد نکالتے ہیں، اور زیر تعلیم لوگوں کو وزیر تعلیم بنا دیا گیا ہے۔ جو لوگ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تعلیم کے وزیر بن گئے ہیں۔ تعلیم بالغاں کے پروگرام کی خستہ حالی کا یہ عالم ہے کہ مدرسہ کی گرانٹ آدھی کر دی گئی ہے اور 6 ماہ سے مدرس کو تنخواہ ہی نہیں ملی اور وہ اپنے طلباء کے مقروض ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم نے پارٹ فرسٹ پڑھا تھا، آج ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامہ میں کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ خان صاحب وکٹوریہ والا دائیں جانب کے ونگ سے داخل ہوتا ہے۔ ونگ سے دروازے سے یا طرف سے، اور بنیان اور شلوار پہنے ہوئے ہے۔ ہاتھ میں کمچی ہے، چھڑی ہے جس سے تانگے کو ہانکتے ہیں، گھوڑے کو ہانکتے ہیں۔ وہ ایک لچکدار چھڑی ہوتی ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ دوبارہ کمچی ہوا میں جھاڑتا ہے۔ کمچی سے چٹاخ چٹاخ کی آوازیں نکلتی ہیں۔ حجام اور قصائی ڈر کر مولوی صاحب کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ مولوی صاحب بھی خوفزدہ ہو کر اپنے پاؤں چارپائی کے اوپر کر لیتے ہیں، اپنے پیر جو ہیں وہ چارپائی کے اوپر کر لیتے ہیں، اور جو حجام اور قصائی ہے وہ دونوں ڈر کے مولوی صاحب کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ مولوی ڈرتے ڈرتے کیا بات ہے چغو بیٹے، آج اتنے غصے کے بعد، آج اتنے دنوں کے بعد مدرسے آئے ہو، اور وہ بھی بغیر کتابوں کے، اور یہ ہاتھ میں کمچی کیوں ہے بیٹے؟ ذرا پیار سے، ذرا دلاسے سے اس کو کہہ رہا ہے کہ تم پہلے تو اتنے دن آئے نہیں، اور آج اتنے دن آئے ہو تو کتابیں بھی نہیں ہیں اور ہاتھ میں کمچی ہے، چھڑی ہے۔ وکٹوریہ والا غصے میں کمچی جھاڑ کر، خو کمچی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پیسہ لے کے 20 دن ہو گیا، دینے کا نام نہیں لیتا، خو کمچی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ حجام مولوی صاحب سے، یہ کمچی ہوتی بہت بری چیز ہے، اس سے تو بڑے بڑے شعر بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ مولوی صاحب حجام کو ڈنڈا مارتے ہوئے، ارے چپ، ارے کم بخت۔ خان صاحب سے، ارے چغو، میں نے تجھ سے 20 روپے ادھار لیے تھے، 10 روپے تو واپس کر چکا ہوں۔ گواہی کے طور پر حجام اور قصائی کو دیکھتے ہیں، کون؟ مولوی صاحب، تاکہ یہ گواہی دیں کہ ہاں بھائی 10 روپے تو واپس کر چکے ہیں۔ حجام اور قصائی جو صاحب گواہی دیتے ہوئے، ہاں 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 ہمارے سامنے دیے ہیں، بالکل۔ وکٹوریہ والا کمچی جھاڑ کر، خو باقی کا 10 کا کیا ہوگا؟ جو باقی 10 روپے ہیں وہ کون واپس کرے گا؟ حجام مولوی صاحب سے، ہاں باقی 10 کا کیا ہوگا؟ جواب دو۔ مولوی صاحب، ارے چغو، جب حکومت نے ہماری گرانٹ آدھی کر دی ہے تو میں تیرے پورے پیسے کیسے دے سکتا ہوں؟ یعنی کہ جو حکومتی امداد ہے اس کو گرانٹ کہا جاتا ہے، وہ آدھی کر دی ہے۔ جو فنڈ آتے تھے مدرسے کو وہ اب آدھے آتے ہیں، تو اس وجہ سے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اب میرا قرض دینا، واپس دینا، لوٹانا تمہیں کیا ہوگا؟ محال ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ وکٹوریہ والا زمین پر بیٹھتا ہے کہ یکا یک اندر سے مولوی صاحب کی بیوی کی آواز آتی ہے۔ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے اور اس کے اس سائڈ پہ زنانہ خانہ ہے جہاں پہ مستورات ہیں۔ بیوی اندر سے، ارے ہے یہ کون، کس کا، یہ گھوڑا کس کا ہے؟ جگی کی جگی کھائے جا رہا ہے۔ تو اندر سے سوچ چلاتی ہے کہ بھائی یہ گھوڑا کس کا ہے جس نے ہماری ساری جگی، ہماری جھونپڑی کھا لی ہے۔
मौलवी चौंक कर, अरे रे रे रे, अरे विक्टोरिया कहाँ छोड़ा, तेरा घोड़ा मेरी झुगी खा रहा है। दो डंडे रसीद करता है, भाग, अरे भाग। तो जो मौलवी साहब हैं वो विक्टोरिया वाले को, खान साहब को, चगू को उस पर चलाते भी हैं और उसको डंडे भी मारते हैं कि तुम्हारा घोड़ा जो है उसने मेरी सारी जोगी खा ली है। मौलवी साहब उसको इसलिए भी डंडे मारते हैं कि मौलवी साहब से वो अपने पैसों का तकाजा ना करे। विक्टोरिया वाला डंडा उठाकर विक्टोरिया वाला डंडा खाकर बाहर भागता है। कसाई और हजाम हंसते हंसते लूटपुट हो जाते हैं। कसाब हंसते हुए, मान गए मौली साहब, मान गए आपको। तो कसाब और ये इनके हंसने की वजह ये है कि ये समझते हैं कि मौलवी साहब ने अपनी जान छुड़ाई है और कर्ज वाले को इस बहाने से भगा दिया है। हजाम हंसते हुए, मान गए, ईमान से मान गए। मौलवी खुद भी खुश होते हैं, क्या बात है, क्या बात है, मैंने कोई कारनामा किया है? मौलवी साहब कहते हैं, क्या मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है? और देखें मौलवी साहब ने जगू को किस तरह भगाया कि वो उसकी झोंपड़ी खा रहा था और डंडे मार के शोर करके उसको भगा दिया। कसाब हंसते हुए, अजीब, बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा कारनामा। मौलवी साहब खुश होकर अजी सुनती हो बीवी को आवाज़ देते हैं, मैंने एक कारनामा किया है हजाम और कसाई से, ज़रा ज़ोर से बोलो बच्चे, कब मामू भी आया हुआ है। और हजाम और कसाई जो उसके बड़े शागिर्द थे उनको भी कहता है कि ज़रा ज़ोर से बोलो ताकि मेरा नाम जो है वो ऊंचा हो कि भाई मैंने कोई कारनामा सर अंजाम दिया है। वो एक बेकार किस्म का आदमी है, इसलिए वो अपने आप को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। कसाब हंसते हुए, अजी कर्ज खा को भगाने की तरकीब तो कुछ आप ही को आती है भाई, जो जिसका कर्ज देना हो उसका तो सही उसको भगाने का कोई सही बहाना तो आपको कोई आता है, आप ही से सीखे। मौलवी गुस्से में दोनों को एक एक डंडा रसीद करते हुए, चुप चुप, कम बख्तों ने कर्ज लेना भी मुश्किल कर दिया। अरे बाबा मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैंने कर्ज लिया तो क्या हुआ, आजकल तो बड़ी बड़ी हुकूमतें कर्ज लेती हैं। कसाब तवज्जो हटाने के लिए खुद ब खुद दरख्वास्त पढ़ने लगता है। 6 माह से तनख्वाह न मिलने के सबब मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है। मौलवी गमगीन होकर अपने आप से बातें कर रहे हैं, परेशान होकर, गमगीन होकर, रंज में। और अब तो ये हालत हो गई है कि शागिर्द उस्ताद को कमची दिखाने लगे हैं। कसाब लिखते हुए दोहराता है, कमची दिखाने लगे हैं। मौलवी चौंक कर एकदम से, जब उसको ख्याल आया कि यार ये तो मैंने इसको लिखवाने के लिए नहीं कहा बल्कि खुद बेख्याली में ये बात कर दी है, तो एकदम चौंक कर क्या कह रहे, अरे काट काट। हजाम जो कैंची से अपनी मूछें ठीक कर रहा है, घबरा कर वो हजारबंद जो मौलवी साहब बुन रहे थे कैंची से काट देता है। जाएं जी। अब इसको पता नहीं है इसके पास, चूंकि कैंची है हजाम के पास, तो वो क्या करता है, घबरा के जो हजाम साहब हजारबंद जो बुन रहा होता है, जो शलवार में डालते हैं, जिसको हिंदको में नाड़ा कहते हैं और पश्तो में परतुगाख भी कहते हैं, उसको काट देता है। तड़प कर, परेशान होकर, है, अरे जुमला काटने को कहा था, हजारबंद काट दिया, दिन भर की मैंने तो 6 आने का सत्यानाश कर दिया। वो भाई 6 आने मेरे तबाह कर दिए, मेरा नुकसान कर दिया, मैंने जुमला काटने का कहा था और इसने हजारबंद काट दिया है। मौलवी साहब डंडा उठाकर जाम को मारना चाहते हैं, वो कैंची पेट की तरफ कर देता है। पलट कर कसाब को मारना चाहते हैं, वो छुरा उठा लेता है। मौलवी साहब डर कर डंडा रख देते हैं और प्यार से कहते हैं, क्योंकि उन दोनों के हाथ में भी हथियार आ गए हैं, तो मौलवी साहब उनको मारने लगते हैं, तो वो दोनों भी अपने हथियारों से उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं और मौलवी साहब डर जाते हैं और फिर प्यार से कहते हैं, दिलासा देते हैं, तसल्ली देते हैं, तशफ़ी देते हैं उनको कि मौलवी हजाम से, रख दो बेटा, रख दो, ये तेज़ हथियार है ना, इनका खेल अच्छा नहीं होता, बेटे रख दो, शाबाश। हजाम मौलवी साहब के नम्र रवैये को देख कर कैंची नीचे रख देता है। मौलवी कसाब से, देख खलीफा ने हथियार रख दिए हैं, तुम्हारे साथी ने, तुम्हारे नायब ने हथियार रख दिए हैं, अब तुम भी रख दो। ये तेज़ हथियार है ना बेटे, हाथ वाथ कट जाएगा, खून निकल आएगा, रख दो, शाबाश। कसाब हजाम की देखा देखी भी छुरा कुंदे पर रख देता है। वो जो लकड़ी का एक थोड़ा सा लकड़ी की डुंडी सी होती है, टुकड़ा सा होता है, उस पर रख देता है, जिस पे कसाई अक्सर गोश्त वगैरह काटते हैं।
مولوی کساب کے 2 ڈنڈے زوردار لگاتے ہیں. جیسے ہی وہ اپنے ہتھیار رکھتے ہیں مولوی صاحب کو جوش پڑ جاتا ہے اور یہ دوبارہ سے ان کو ڈنڈے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، رکھ رکھ کم بخت کہیں کے، کوئی کینچی دکھا رہا ہے، کوئی چھرا دکھا رہا ہے، کوئی کمچی دکھا رہا ہے. مدرسہ تعلیم بالغاہ کیا ہوا، اچھی خاصی ایسٹ پاکستان کی اسمبلی بنا رہے ہیں. بھائی یہ کوئی ایسٹ پاکستان کی، مشرقی پاکستان کی اسمبلی تو نہیں ہے جہاں پہ لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کے مخالف لوگ جو ہیں، اپوزیشن اور حکومت کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. یہ تو مدرسہ ہے، یہ تو اسکول ہے. کساب 2 ڈنڈوں کی ضرب سے غصے میں آ جاتا ہے. مولوی صاحب چل آگے پڑھ. کساب غصے میں، شاگردوں کا قرضہ ہو گیا ہے، بس یہی تک لکھائے تھے مولوی صاحب. مولوی تو آگے لکھ. کساب غصے میں، بولیے. مولوی لکھاتے ہوئے، جناب والا جناب والا. صاحب غصے میں جیسے ڈانٹ رہا ہو، جناب والا. مولوی صاحب ڈنڈا اٹھانا چاہتے ہیں کہ صاحب تیزی سے خود ڈنڈا اٹھا لیتا ہے. مولوی صاحب پھر اس کو مارنا چاہتے ہیں لیکن وہ مولوی صاحب سے پہلے ہی ڈنڈا اٹھا لیتا ہے. مولوی بے بسی سے ڈنڈے کو دیکھتے ہوئے، ارے عاجزی سے لکھو بیٹا، عاجزی سے لکھو، مجھے 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، پیار سے عاجزی سے لکھو بیٹا. کساب مولوی صاحب کے رویے سے نرم پڑ کر ڈنڈا رکھ دیتا ہے. مولوی ڈنڈا اٹھا کر، عاجزی سے لکھ ڈنڈا، عاجزی سے لکھ. دوسرا ڈنڈا، یعنی کہ 2-4 ڈنڈے اوپر نیچے اس کو رسید کر دیتا ہے. کہہ رہا ہے تجھے کہہ رہا ہوں عاجزی سے لکھ. مولوی صاحب کے پاس جب بھی ڈنڈا آتا ہے وہ دوبارہ سے شعر ہو جاتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. کساب تڑپ کر رونے لگتا ہے. مولوی جناب والا. کساب ہچکیاں لیتے ہوئے، جناب والا. مولوی ارے رو رہا ہے کیوں؟ کساب عاجزی سے لکھ رہا ہوں مولوی صاحب، عاجزی سے لکھ رہا ہوں نا، عاجزی سے لکھ رہا ہوں. مولوی تیری عاجزی کی قربان پڑھنے والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لکھو جناب والا. کساب لکھتے ہوئے، جناب والا. مولوی صاحب لکھواتے ہیں. کساب دہراتا جاتا ہے. مولوی گزشتہ سال حکومت کے رحم و کرم سے عذرائے مرحمت مہربانی کرتے ہوئے. کساب لکھتے ہوئے، عذرائے مرمت. مولوی مرمت نہیں، مرحمت ہا کے مخرج کو واضح کرتے ہوئے. کساب چونکہ صحیح پڑھ نہیں سکتا تو اس لیے مولوی صاحب اس کو سمجھاتے ہیں کہ مرمت نہیں ہے بلکہ مرحمت ہے. تو ہا کے مخرج کو مولوی صاحب واضح کرتے ہیں کہ یہ خا بیچ میں پڑھو. کساب جو ہے وہ خا کھا جاتا ہے. حجام کسائی کو سمجھاتے ہوئے، مرحمت اپنے گلے کی طرف اشارہ کرتا ہے. کساب لکھتے ہوئے، عذرائے مرحمت. مولوی لکھاتے ہوئے، مدرسہ تعلیم بالغاہ کے لیے ایک دری، ایک چھڑی، ایک بلیک بورڈ، ایک لکڑی کا صندوق. کساب لکھتے ہوئے، ایک لکڑی کا صندوق. چونکہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو نہ شاگرد ادا کر سکتے ہیں اور بہت سارے الفاظ میں جو ان کا مدرسے کا استاد ہے اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو جس کو کبھی استاد جو ہیں وہ شاگردوں کی غلطیاں نکالتے ہیں اور کبھی شاگرد جو ہیں وہ اپنے استاد کی غلطیاں نکالتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اس نے بلیک بورڈ بولا ہے. جو صدر مدرس ہے محبت علی، اس نے بلیک بورڈ بولا ہے، حالانکہ بلیک بورڈ ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس نے غلطی کر دی ہے. اب وہ اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہے کہ تم صندوق جو ہے وہ سین سے لکھو، آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا. ایک لکڑی کا صندوق. مولوی جھک کر کسائی کی تحریر کو پڑھتا ہے. نیچے ہو کر دیکھتا ہے کسائی نے صندوق سواد سے لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک دم سے جھنجھلا کر کہتا ہے، او ہو قابلیت دیکھ رہے ہیں، صندوق سواد سے لکھ رہے ہیں. صاحبزادے ڈنڈا مارتا ہے اس کو. کساب بگڑ کر، صندوق سواد سے ہے مولوی صاحب. مولوی سواد سے؟ دونوں سواد سے ہے. مولوی ارے وہ ساگوان کا ہے نا، میں بھی ہمیشہ سے یہی غلطی کرتا آیا تھا. ساگوان ایک لکڑی ہے جس سے فرنیچر وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں اور جہازوں میں بھی یہ لکڑی استعمال ہوتی ہے، ساگوان. تو کیا کہتے ہیں، میں بھی پہلے صندوق جو ہے وہ سواد سے لکھتا تھا. اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کہہ رہا ہے. حالانکہ صندوق جو ہے وہ سواد سے ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ بھائی جو شاگرد ہیں وہ اپنے استاد کی غلطی کی نشاندہی کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی وہ غلطی کر بیٹھا ہے. تو کیا کہتا ہے، میں بھی ہمیشہ یہی غلطی کرتا آیا تھا. خدا سلامت رکھے، ایک دن انسپکٹر آف اسکول معائنے کے لیے تشریف لائے
تو انہوں نے میری یہ غلطی درست کی۔ ہاں یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک پرائمری اسکول میں کچھ انسپیکشن والے چلے گئے، انسپیکٹر آف اسکول چلے گئے، تو وہاں پہ جیسے ہی گیٹ سے اندر ہوئے تو استاد نے دیکھا کہ بھائی وہاں پہ وہ لوگ آ گئے ہیں اندر، تو اس پہ لکھا ہوا تھا نیچر لکھا ہوا تھا بورڈ پہ، تو استاد نے بچوں کو کہا کہ پڑھو بھائی نٹورے نٹورے نٹورے، نیچر کو نٹورے پڑھ رہا ہے۔ اس نے جب دیکھا بھائی سامنے نیچر لکھا ہے اور یہ نٹورے پڑھ رہا ہے، تو وہ سیدھا اس کے پرنسپل کے پاس گئے۔ پرنسپل کے پاس گئے تو اس نے کہا بھائی ہم نے آ کے دیکھا آپ کا جو استاد ہے وہ سامنے بورڈ پہ نیچر لکھا ہوا ہے اور وہ اس کو نٹورے پڑھ رہا ہے۔ تو آگے سے پرنسپل اس کو کہتا ہے اچھا یہ ابھی تک مٹورے نہیں ہوئے، میچور کو کہتا ہے نا، میچور کو، کہ یہ ابھی تک مٹورے نہیں ہوئے۔ انسپیکٹر جو ہے وہ حیران رہ گیا، یار استاد جو ہے وہ نٹورے پڑھ رہا ہے اور پرنسپل جو ہے وہ مٹورے پڑھ رہا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور بورڈ میں چیئرمین کے پاس چلا گیا، اس کو شکایت لئی بھائی میں ایک اسکول کا معائنہ کرنے گیا، وہاں پہ نیچر کو نٹورے پڑھا جا رہا ہے، میچور کو مٹورے پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی چیئرمین کو کہا کہ یہ آپ ہی اس کا کوئی فیصلہ کریں۔ تو آگے سے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں او ہو، جہاں کے استاد اور پرنسپل اس طرح کے الفاظ پڑھیں تو وہاں کے بچوں کے فٹورے کیا ہوں گے، فیوچر کا کہہ رہے ہیں فٹورے کیا ہوں گے۔ تو یہ بھی وہی والا حساب ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ جو صندوق ہے وہ کس سے ہوتا ہے، وہ سواد سے نہیں ہوتا بلکہ سین سے ہوتا ہے، ارے وہ ساگوان کا ہے نا، وہ جو صندوق ہے وہ ساگوان کا ہے۔ تو میری غلطی اس نے درست کی۔ قصاب حیران ہو کر کون سی غلطی؟ مولوی یہی کہ ساگوان کا صندوق سین سے لکھنا چاہیے۔ حجام مذاقہ اڑاتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ساگوان کا صندوق سین سے اور شیشم کا شین سے۔ جملہ پورا نہیں ہو پاتا کہ مولوی صاحب کا ڈنڈا پڑتا ہے، وہ طنز کر رہا ہوتا ہے کس پہ، مولوی صاحب کے اچھا جیسا درخت ہوگا ویسی صندوق کا نام رکھ لیں گے ہم۔ وہ شیشم کا بھی ایک درخت ہوتا ہے، کہتے ہیں اگر پھر شیشم کا ہوا تو پھر صندوق ہو جائے گا، لیکن وہ پورا نہیں ہوتا جملہ کہ مولوی صاحب پہلے اس کو ڈنڈا مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مولوی کیوں شیشم کا شین سے نہیں ہو سکتا؟ ارے جو انسپیکٹر صاحب چاہے وہی ہو سکتا ہے، سمجھا؟ تو وہ اس کو ڈراتے ہیں کہ بھائی جس کے پاس زور ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں، ارباب اختیار لوگوں کا نظام چلتا ہے، تو انسپیکٹر بھی ظاہر ہے وہ اسکولوں کا انسپیکٹر ہے، جو وہ کہے گا وہ ہو سکتا ہے، غلط بھی ہے تو وہ ٹھیک ہوگا اور ٹھیک بھی ہے تو اگر انسپیکٹر صاحب کہتے ہیں غلط ہے تو وہ غلط ہوگا۔ قصاب چوٹ پر تڑپ کر ہو سکتا ہے قصاب توجہ دلانے کے لیے لکھتے ہوئے ایک لکڑی کا سین سے صندوق، مولوی صاحب 19، قصاب 19، مولوی ارے 19 20 نہیں بابا، وہ نیز، منہ گول کرتے ہیں پھر جبڑے پھیلاتے ہیں، وہ نیز یعنی کہ دیگر حجام نقل کرتے ہوئے وہ نیز، مولوی ہاں شاباش، دیکھ حجام کو عقل ہے تیرے کو نہیں ہے، اور کیا حجام کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو اس کو عقل ہے لیکن تمہیں عقل نہیں ہے۔ قصاب لکھتے ہوئے وہ نیز، مولوی لکھاتے ہوئے 3 گھڑے مسمی اتحاد، تنظیم اور یقین محکم عطا کیے گئے تھے، یعنی کہ مدرسے کے لیے دریاں بھی تھی، بلیک بورڈ بھی تھا، صندوق بھی تھا اور 3 گھڑے بھی دیے گئے تھے۔ ایک کے اوپر وہاں پہ اگر آپ یہ پی ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھیں، بڑا مزے کا ڈرامہ ہے، آپ کو یہ سبق کا سارا وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، منظر بھی کلیئر ہو جائے گا اور ساری جو ایک اس کے اندر چھپی ہوئی بات ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ، یہاں پہ بھی کلیئر ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہاں پہ 3 گھڑے پڑے ہوئے ہیں، ذرا منظر سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے گھڑے پہ اتحاد لکھا ہے، دوسرے گھڑے پہ تنظیم لکھا ہے اور تیسرے گھڑے پر یقین محکم لکھا ہے۔ تو یہ چیزیں مدرسے کو عطا کر دی گئی تھیں۔ اٹھ کر گڑوں کی طرف جاتے ہیں، سو مدرسے کے نانجار طالب علموں نے، نانجار نالائق طالب علموں نے آپس میں لڑ جھگڑ کر اتحاد کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ٹوٹا ہوا گڑا اٹھا کر دکھاتے ہیں جس پر چاک سے اتحاد لکھا ہے۔ قصاب مولوی صاحب
یہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے ہیں مولوی صاحب؟ مولوی آئیں خود ہی توڑ کر پوچھ بھی رہا ہے، ارے تو گرو مندر کا تو نہیں ہے؟ گرو مندر جو ہے وہ کراچی میں ایک جگہ کا نام ہے، علاقے کا نام ہے۔ کساب جو ہے وہ فخر سے سینے پر ہاتھ مار کر، اجی میں تو بانس بریلی کا ہوں، بانس بریلی کا، اور وہ جو ہے وہ ہندوستان کے ایک شہر کا نام لیتا ہے کہ وہ بھائی فخر سے کہتا ہے میں تو بانس بریلی کا ہوں، میں گرو مندر کا نہیں ہوں۔ مولوی چڑھانے کے انداز میں نقل کرتے ہوئے، اجی میں تو بانس بریلی کا ہوں، بانس بریلی کا، کھاتے پاکستان کا، گاتے بانس بریلی کا۔ آج جس کو دیکھو کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے، ہر شخص اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا رہا ہے، اور لائق شاگرد پوچھ رہے ہیں کہ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے مولوی صاحب؟ ارے ٹکڑے ٹکڑے تو تمہارے ہونے چاہیے کم وقتوں۔ دیکھیں یہاں پہ اس نے بڑی زبردست بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ رہتے کھاتے پیتے پاکستان کا اور گاتے بانس بریلی کا ہو، ہندوستان کا گاتے ہو، پاکستان میں اتحاد و اتفاق کی بہت کمی ہے، ہر شخص جو ہے اپنے علاقے کا پرچار کرتا ہے، اور ہر شخص نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے کہ وہ ان لوگوں میں نہ یکجہتی ہے نہ اتحاد ہے۔ کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں، میں مہاجر ہوں، میں بلوچی ہوں، میں کشمیری ہوں۔ تو یہ جو ایک تفرقہ ہے اس نے اس ملک کو بانٹ دیا ہے۔ کساب شرمندہ ہو کر لکھنے لگتا ہے، جب مولوی صاحب اس کو یہ درس دیتے ہیں، یہ لیکچر دیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ شرمندہ سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ مولوی دوسرا گڑھا اٹھاتا ہے جس پر تنظیم لکھا ہے، تنظیم کا گلا غائب اور پیندے میں سوراخ ہو گیا ہے۔ گڑھے کا گلا اور پیندہ دکھاتے ہوئے، نہ تو دوسرا گڑھا جو ہوتا ہے جس پر تنظیم لکھا ہوتا ہے چاک سے، نہ تو اس کا گلا ہوتا ہے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اور نہ پیندہ نہ نیچے والا حصہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں حجام بیڑی جلا کر پینے لگتا ہے۔ بیڑی ایک سگریٹ نما نشے کی چیز ہے، اس کو بیڑی کہتے ہیں۔ حجام جو ہے حجام بیڑی پیتے ہوئے، خیر یہ اتحاد کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، پر یہ تنظیم کا گلا کس نے غائب کیا ہے مولوی صاحب؟ اب مولوی صاحب بیڑی پیتے دیکھ کر آئیں، مدرسے میں بیٹھ کر بیڑی پی رہے، بجھا بیڑی بجھا۔ حجام بیڑی پیچھے کر لیتا ہے اور پیٹھ مولوی صاحب کی طرف۔ مولوی صاحب او ہو ادب ہو رہا ہے، مولوی صاحب سے بیڑی چھپا رہے ہیں، ہاتھ سے بیڑی چھین کر۔ شاگرد مدرسے میں بیٹھ کر بیڑی پیتے ہیں، چپڑاسی افسروں سے ماچس مانگتے ہیں، افسر رشوت لیتے ہیں، لیڈر قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، اور لائق شاگرد پوچھتے ہیں یہ تنظیم کا گلا کس نے غائب کیا مولوی صاحب؟ ارے گلے تو تمہارے غائب ہونے تھے کم وقتوں۔ یہاں پہ بھی وہ ایک سبق دے رہا ہے کہ یہ کیسا نظم و ضبط ہے، یہ کیسا اتحاد ہے کہ لوگ رشوت لے رہے ہیں، افسر جو ہیں وہ چپڑاسیوں سے ماچس مانگتے ہیں اور رشوت لے رہے ہیں، قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، بدعنوانی سے کام لے رہے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ تنظیم کا گلا کس نے غائب کر دیا ہے؟ تو مولوی صاحب ذرا غصے میں ان کو کہتے ہیں کہ گلے تو تمہارے غائب ہونے چاہیے کم وقتوں۔ پھر لکھواتے ہوئے، لے دے کر ایک یقین محکم رہ گیا ہے۔ ایک گڑھا تیسرا جو ہے اس پہ یقین محکم لکھا ہوا ہے، جو پوری طرح ٹھیک ٹھاک اپنی اصلی حالت میں ہے، جس پہ کام چالو ہے۔ اگر اتحاد اور تنظیم سے اب بھی سبق نہ لیا گیا تو یہ قوم یقین محکم کا بھی وہی حشر کر دے گی۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آج ہمارے پاکستان میں اتحاد کی کمی ہے، یکجہتی کی کمی ہے، اتفاق کی کمی ہے، اگر ہم نے اس کو پروان نہ چڑھایا تو پھر اس قوم کا نام بھی دنیا کی اقوام میں نہیں ہوگا۔ ہم آتے ہیں اس ڈرامے کے اہم نکات کی طرف۔ تو سب سے پہلے چراغ شاہ کا پکارنا۔ چراغ شاہ جگو جو ہے وہ پکار رہا ہے، باہر سے شور کر رہا ہے۔ وکٹوریا والے کا کمچی لہراتے ہوئے آنا، جیسے وہ اندر آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کمچی ہوتی ہے، لہراتے ہوئے آ رہا ہے۔ مولوی صاحب کا اس صورتحال سے ڈر جانا، مولوی صاحب ڈر رہے ہوتے ہیں
کیونکہ اس نے مولوی صاحب کا قرضہ دینا ہوتا ہے، اپنی رقم کا سختی سے مطالبہ کرنا، اور وہ اس کمچی کو زمین پر مار مار کے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ مولوی صاحب کا کہنا کہ ہماری گرانٹ آدھی ہو گئی ہے تو تیرے پورے پیسے کیسے دے سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مولوی صاحب کا وکٹوریہ والے کو بھگانا، وہ بھی ایک طریقہ تھا کہ باہر وہ گھوڑا کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ میری ساری جوکی کھا گیا ہے، اور وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ قصاب کا درخواست لکھنا، قصاب درخواست لکھنا شروع کر دیتا ہے، درمیان میں بہت ساری غلطیاں بھی تھیں۔ غلط رہنمائی کرنا مولوی صاحب کا، مولوی صاحب جو ہیں وہ غلط رہنمائی کیسے کرتے ہیں کہ وہ صندوق کو سین سے لکھواتے ہیں۔ شاگردوں کی غلطیاں نکالنا، شاگردوں کا غلطیاں نکالنا، شاگرد جو ہیں وہ مولوی صاحب کی غلطیاں نکالتے ہیں کہ بھائی یہ سواد سے ہوتا ہے نہ کہ سین سے۔ مدرسے کی حالت آپ کے سامنے ہے، وہ بتاتے ہیں کہ بلیک بورڈ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ اچھا، گھڑوں کی کیفیت بھی ہے، گھڑوں کی ایک کے اوپر ایمان لکھا ہوا ہے، اتحاد ایک کے اوپر اتحاد لکھا ہے، ایک کے اوپر تنظیم لکھا ہے، اور ایک کے اوپر یقین محکم لکھا ہے۔ شاگردوں کا مدرسے میں بیڑی پینا، تو اس کا شاگرد جو ہے مولوی صاحب کا وہ مدرسے میں بیٹھ کر بیڑی پیتا ہے، اور مولوی صاحب کا نصیحت، مولوی صاحب آخر میں کہتے ہیں کہ تنظیم کا گلا بھی غائب ہے اور اتحاد کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، ایک یقین محکم رہ گیا ہے جس پہ کام چالو ہے۔ اگر اتحاد اور تنظیم سے اب بھی سبق نہ لیا تو یہ قوم یقین محکم کا بھی وہی حشر کرے گی جو اتحاد اور تنظیم کا کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر، آج کا آپ کا سبق۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس کی مشق میں سے سوال نمبر 2، مولوی صاحب نے اتحاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی کیا وجوہات بتائیں، مدرسہ تعلیم بالغاں کہاں واقع ہے، تیسرا کوشچن، اور چوتھا کوشچن، اس اقتباس میں وزیروں پر کیا طنز کیا گیا ہے۔ یہ 3 کوشچن آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ جب آپ کو بلایا جائے گا تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔